آپ کے لیے لے کر آئی ہوں صابر حسین راجپوت کی ایک زبردست کہانی جس کا عنوان ہے اللہ کا جلوہ اور جنات۔ ہماری عمر کے اس حصے میں ہمارے اس عقیدے کو ہمارا ڈھیٹ پن یا ضدی پن کہا جا سکتا تھا، لیکن میں جب سنجیدہ عمر میں پہنچا اور 4 کتابیں بھی پڑھ لیں تو مجھے خیال آیا کہ یہ تو اللہ کا نور تھا یا ایمان کی روشنی تھی جو اس کی ذات باری نے ہماری فطرت میں ڈال دی تھی۔ ہر کسی کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے، ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جو اچھی بات پر بھی رنجیدہ ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی ہیں جو رنجیدہ کر دینے والی بات پر بھی مسکرا دیتے ہیں۔ یہ سوچ والی بات اس طرح میرے ذہن میں آئی ہے کہ برِ صغیر ابھی تقسیم نہیں ہوا تھا، پنڈت نہرو کی ایک سالگرہ آئی۔ ہندو لیڈر ہمارے لیڈروں جیسے نہیں جو بڑی شان و شوکت سے سالگرہ مناتے اور بڑے بڑے کیک کاٹتے۔ ہندو لیڈر مسلمانوں کی گردنیں کاٹ دیتے، اپنی سالگرہ پر کیک نہیں کاٹتے۔ پنڈت نہرو کی سالگرہ کے دن یاد نہیں وہ کون سے 2 ہندو لیڈر تھے جو اسے سالگرہ مبارک کہنے گئے۔ پنڈت نہرو نے ان پر غصہ جھاڑ دیا۔ اس نے کہا، یہ کون سی خوشی والی بات ہے کہ عمر میں سے ایک اور سال کم ہو گیا ہے۔ بہرحال میری یہ دعا ہے کہ اللہ حکایت کی عمر میں سالوں کا اضافہ کرتا چلا جائے۔ بات سوچوں کی چل نکلی ہے تو ایک بڑا ہی پرانا واقعہ سن لیں۔ میں جو واقعہ سنانے لگا ہوں یہ ہے تو بہت پرانا، لیکن لوگوں نے اسے پرانا نہیں ہونے دیا۔ آج بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں اور لوگ اپنی اپنی سوچ کے مطابق باتیں کرتے ہیں۔ کبھی کبھی میں سوچا کرتا ہوں کہ ہمارے لڑک پن اور نوجوانی کے زمانے کی عام سی باتیں یا روزمرہ معمول کے واقعات آج کے دور میں بڑے دلچسپ اور سنسنی خیز بھی لگتے ہیں۔ کبھی تو مجھے خدشہ محسوس ہوتا ہے کہ آج کے نوجوان یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ میں افسانے گھڑ گھڑ کر سناتا رہتا ہوں۔ سچی بات ہے کہ اس وقت کے بعض واقعات آج مجھے بھی افسانہ ہی لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر ٹونے ٹوٹکے، عملیات، کالا جادو اور جنات کا انسانوں میں وارد ہونا بڑی پرانی بلکہ قدیم چیزیں، یا انہیں آپ علوم کہہ لیں۔ سائنس نے بڑی گہری تاریکیوں سے پردے اٹھا کر اپنا اجالا ایسا پھیلایا ہے کہ تاریکیاں چھٹ گئی ہیں، لیکن ہم لوگ ابھی تک ان پرانے توہمات کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اور انہیں برحق مانتے ہیں۔ سائنس کو الگ رکھیں، اپنے دین اسلام کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو ان پیروں اور عاملوں وغیرہ کی کلائی کھل جاتی ہے، لیکن ہم اللہ کی بات بعد میں مانتے ہیں، پہلے عامل کی آواز پر لبیک کہتے ہیں۔ میں واز نہیں کروں گا، ایک بات پر اپنی حیرت کا اظہار کرتا ہوں، وہ یہ کہ کہا جاتا ہے کہ عملیات، پیر پرستی اور جنات وغیرہ پر سب سے زیادہ عقیدہ دیہاتیوں میں ہے، اور دیہاتی لوگ ان خرافات کو مذہب سمجھتے ہیں۔ لیکن اندازہ کریں کہ میری نوجوانی کا دور کتنا پسماندہ ہوگا، لیکن میں اور میرے 3-4 دوست نہ پیروں کو مانتے تھے، نہ ٹونے ٹوٹکوں پر یقین رکھتے تھے، اور انسانوں میں جنات کے وارد ہونے کے بارے میں بھی ہمارے خیالات کچھ اور تھے۔ حیرت اس پر ہے کہ ہم کوئی زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھے اور سمندر پار کے کسی ملک سے بھی ڈگری حاصل نہیں کی تھی، پھر بھی ہم اس توہم پرستی کو نہیں مانتے تھے۔ ہم چاروں دوستوں کو بددعائے ہوئے کہا گیا، بے پیرا بھی کہا گیا، اور پیر کی طرف سے ہمیں اس کے خاص چیلوں کے ذریعے دھمکیاں بھی ملتی تھیں۔ آپ کو شاید علم نہ ہو کہ بددعایا ہوا اور بے پیرا ایسے فتوے ہوتے ہیں جیسے کسی کو کافر کہا جائے یا کافر قرار دیا جائے۔ ہم نے عملی طور پر بھی لوگوں کو دکھا دیا تھا کہ یہ ان کے وہم ہے، لیکن لوگ ان توہمات سے دستبردار نہیں ہوتے۔ میری کہانیوں میں آپ کو ایسی 1 یا شاید 2 کہانیاں ملیں گی جن میں ہم نے ان توہمات کو جھٹلایا تھا۔ مثلاً یہ بات آج بھی مانی جاتی ہے کہ جمعرات کی شام فلاں خانقاہ سے ایک دیا جلتا ہوا اٹھتا ہے اور آہستہ آہستہ اڑتا فلاں اور فلاں خانقاہ پر دیے جلاتا اور واپس آ جاتا ہے۔ ہم نے اس اڑتے ہوئے دیے کی حقیقت بھی کھول دی تھی، لیکن لوگ اسے آج بھی صحیح مانتے۔ اب جو واقعہ سنانے لگا ہوں یہ مجھے اس طرح یاد آیا۔
اب جو واقعہ سنانے لگا ہوں یہ مجھے اس طرح یاد آیا کہ میں حکایت میں پڑھ رہا تھا کہ کسی کے گھر میں پتھر گرتے ہیں اور آگ لگتی ہے۔ اخباریں پڑھنے والے اکثر ایسے واقعے پڑھتے رہتے ہیں۔ کسی نہ کسی جگہ سے خبر آتی ہے کہ ایک گھر میں اچانک لٹکے ہوئے کپڑے جلنے لگتے ہیں یا کسی وقت پتھر گرنے لگتے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں اور نئی خبر بھی نہیں۔ ایسا واقعہ جہاں بھی ہوتا ہے وہاں سب سے پہلے اس علاقے کے پیر صاحب پہنچتے ہیں، پھر جنات پر قابو پانے والے شاہ صاحب آتے ہیں اور مختلف عاملوں کو بلا کر دکھایا جاتا ہے۔ یہ سب جانتے ہیں کہ اصل میں کیا ہو رہا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ یہ جنات کی کارستانی ہے اور جنات کسی وجہ سے اس گھر کے کسی آدمی کو یا سب کو سزا دے رہے ہیں۔ ٹریجڈی یہ ہے کہ تعلیم یافتہ لوگ بھی بات یہیں پر ختم کر دیتے ہیں کہ یہ جنات کر رہے ہیں۔ میں ایک عرصے سے سوچ رہا تھا کہ یہ واقعہ سنا دوں، لیکن کچھ ایسی وجہ سامنے آ جاتی تھی کہ چپ رہتا تھا۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ بعض لوگ اسے من گھڑت قصہ کہیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر اچھی بری بات جنات کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ پھر میں یہ سوچ کر بھی چپ رہا کہ اس واقعے میں ایک واقعہ ایسا ہو گیا جو محض اتفاق تھا اور پردہ اٹھ گیا، لیکن جنات کو ماننے والے کہیں گے کہ یہ اتفاق میں نے خود پیدا کیا ہے۔ دراصل اللہ کا پیدا کیا ہوا اتفاق تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ نے اپنی عظیم حقیقت بے نقاب کرنی تھی۔ میں نے تمہید بہت لمبی کر دی ہے، آئیے آپ کو اصل واقعہ سنا دوں۔ اس وقت میری عمر 19 یا 20 سال تھی۔ یہ ہمارے شکار کا ابتدائی دور تھا۔ ہمارے گاؤں سے تقریباً 2 میل دور ایک چھوٹا گاؤں تھا۔ کچھ دن پہلے ہمارے گاؤں میں یہ خبر پہنچی تھی کہ اس گاؤں کے ایک گھر میں پتھر گرتے ہیں اور کسی نہ کسی کپڑے کو آگ لگ جاتی ہے۔ ہم دوستوں نے یہ فیصلہ بلکہ ارادہ کر لیا کہ وہاں جا کر یہ تماشا دیکھیں گے۔ ہماری شکاری پارٹی میں جتنے لڑکے تھے وہ سب آپس میں دوست تھے، لیکن ہم 4 دوست ذرا الگ قسم کے تھے۔ ایک تو راجہ شہباز خان تھا، جس کا میں اکثر اپنی کہانیوں میں ذکر کیا کرتا ہوں۔ میرے دوستوں میں وہی ابھی تک زندہ ہے۔ بہت ہی دلیر اور جرأت والا آدمی ہے اور اس کا یہ وصف لڑک پن میں ہی ابھر آیا تھا۔ دوسرا دوست افضل تھا، جس کے بولی کتے کا میں بہت ہی ذکر کیا کرتا ہوں۔ وہ بھی بڑے مضبوط دل گردے والا اور عقل و ہوش والا لڑکا تھا۔ تیسرا مشتاق تھا، جس کا نام شاید اس کے ماں باپ کو ہی یاد رہ گیا تھا۔ وہ خود بھی اپنا اصل نام بھول چکا تھا، کیونکہ ہم اسے موٹر کہا کرتے تھے۔ موٹر سے مراد موٹر کار تھی، اور اس دور میں ہم موٹر کار کو یہ درجہ دیتے تھے کہ اس سے زیادہ تیز رفتار اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ ہمارا یہ دوست ہر کام میں تیز اور بڑی تیزی سے خطروں میں کود جانے والا لڑکا تھا، اس لیے اسے ہم نے موٹر کا نام دے دیا تھا۔ اس کے ماں باپ بھی اسے اسی نام سے پکارنے لگے تھے۔ ایک روز ہم چاروں دوست اس گاؤں جا پہنچے جس گاؤں کے گھر میں پتھر گرتے اور آگ لگتی تھی۔ وہاں ہماری جان پہچان والے 2 نوجوان مل گئے اور ہمارے میزبان بن گئے۔ دیہات میں میزبانی کو بڑا اونچا مقام حاصل تھا اور لوگ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے کوئی اجنبی گاؤں میں آ نکلتا تو اسے گھسیٹ کر اپنے گھر لے جاتے۔ اگر آپ کا پیٹ حلق تک بھرا ہوا اور ایک ذرے کی بھی گنجائش نہیں تو بھی میزبان پرواہ نہیں کرے گا۔ وہ خاطر مدارات کا اعزاز حاصل کرنے کے لیے آپ کو مجبور کر دے گا کہ اس نے آپ کے آگے جو کچھ رکھا ہے آپ کھائیں، خواہ بسیار خوری سے آپ کی موت ہی واقع کیوں نہ ہو جائے۔ یہی سلوک ہمارے ساتھ ہوا۔ ہمارے میزبان نے اپنے گھر کے ایک بچے کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ متاثرہ گھر کے سامنے کھڑا رہے اور جب پتھر گرنے لگے یا آگ لگے تو دوڑ کر آئے اور اطلاع دے۔ کوئی 1 گھنٹے بعد بچے نے آ کر اطلاع دی اور میزبان ہمیں وہاں لے گیا۔ وہ ایک کچا مکان تھا جس کا صحن دیہات کے صحنوں کی طرح خاصا کشادہ تھا۔ وہ درمیانہ درجے کے ایک کسان کا گھر تھا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ہم نے پتھر گرتے دیکھے۔ گھر والوں نے ہمیں اندر بلا لیا۔ انہیں شاید یہ امید تھی کہ ہم ان کی نجات کا کوئی بندوبست کر دیں گے۔ تھوڑی دیر بعد ایک پتھر صحن میں گرتا تھا۔ ہم ادھر ادھر دیکھتے، کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ پتھر کدھر سے آیا ہے۔
دیوار کے ساتھ ایک سیڑھی لگی ہوئی تھی۔ ہم سب اوپر چھت پر چلے گئے۔ ایک پتھر جس کا وزن تقریباً 1 پاؤ ہوگا ہمارے سامنے چھت پر آ گرا۔ ہم نے اس طرف دیکھا جس طرف خیال تھا کہ پتھر آیا ہے، پھر نیچے ایک اتنا ہی وزنی پتھر گرنے کی آواز آئی اور اس کے ساتھ ہی کسی نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، اندر ایک چارپائی کو آگ لگ گئی ہے۔ ہم سب دوڑے دوڑے نیچے پہنچے۔ گھر والے وہ چارپائی باہر کو گھسیٹ کر لا رہے تھے۔ اس چارپائی پر ایک دری اور اس پر چادر بچھی ہوئی تھی۔ آگ چادر کو لگی تھی۔ گھر کے 2 آدمیوں نے چادر کھینچ کر وہیں فرش پر پھینکی اور اوپر پاؤں مار کر آگ بجھا دی۔ اس کے بعد کچھ بھی نہ ہوا، نہ پتھر آیا نہ آگ لگی۔ گھر والوں نے بتایا کہ دوسرے تیسرے دن ان کے ساتھ اسی طرح ہوتا ہے۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئی کہ کیا کریں۔ ہم نے یہ خاص بات دیکھی کہ گھر والوں کو جتنا پریشان اور خوف زدہ ہونا چاہیے تھا وہ اتنے زیادہ پریشان نہیں تھے۔ گھر کا سربراہ کہتا تھا کہ پیر صاحب ہر روز ایک نیا تعویذ بھیجتے جو ہم صحن میں بیری کے درخت کے ساتھ باندھ دیتے ہیں اور پہلے روز والا تعویذ جلا دیتے ہیں۔ ایک شاہ صاحب اس گھر کے ایک کمرے میں بیٹھے مراقبے میں گئے ہوئے تھے۔ ہم نے انہیں دیکھا اور انہوں نے ایسی پوزیشن اختیار کیے رکھی جیسے انہیں ہوش ہی نہیں کہ کوئی ان کے قریب کھڑا انہیں دیکھ رہا ہے۔ گھر والے اس شاہ صاحب سے بھی مطمئن تھے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ 4 میل دور ایک اور شاہ جی ہیں جنہوں نے تعویذ دیے۔ پیر اور ان دونوں شاہ صاحبان نے گھر والوں کو یقین دلا رکھا تھا کہ گھر کے کسی فرد نے کسی جن کے برتن میں غلطی سے پیشاب کر دیا ہے۔ وہ جن اس طرح اس سارے گھر سے انتقام لے رہا ہے، لیکن ابھی اس جن کی نشاندہی نہیں ہو رہی۔ البتہ پیر صاحب اور شاہ صاحبان کے تعویذوں اور مراقبوں کا یہ اثر ہوا کہ پتھر گرنے اور آگ لگنے میں کمی واقع ہو گئی ہے۔ ہم نے عجیب بات یہ دیکھی کہ پتھر کسی کو لگتا نہیں تھا اور آگ لگتی تھی تو وہ بہت تیزی سے نہیں پھیلتی تھی بلکہ آہستہ آہستہ پھیلتی تھی۔ اتنے میں گھر والے اسے وہیں بجھا دیتے تھے۔ آگ کا نقصان کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا تھا۔ مثلاً چادر کو آگ لگی جو فوراً بجھا لی گئی، لیکن چادر ایک طرف سے جل کر بیکار ہو گئی۔ میرا خیال ہے کہ میں کوئی نئی بات نہیں سنا رہا۔ آپ میں سے کئی ایک حضرات نے ایسے گھر دیکھے ہوں گے جن پر یہ پراسرار آفت پڑی ہوگی۔ اگر دیکھے نہیں تو اس آفت کی تفصیلات ضرور سنی ہوں گی۔ اس کے ساتھ آپ نے پورے یقین کے ساتھ سنا ہوگا کہ یہ جنات کی کارستانی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کسی کا کوئی دشمن کالے جادو کے ذریعے بھی یہ کام کروا سکتا ہے، لیکن اس کی روک تھام کے لیے جو کارروائی ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی۔ وہ یہ ہے کہ پولیس تحقیقات کرے کہ متاثرہ گھر کا ایسا دشمن کون ہے اور پھر خفیہ طریقوں سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ فلاں شخص نے جادو کروایا ہے، لیکن دیکھا گیا ہے کہ متاثرہ گھر والے پولیس تک پہنچتے ہی نہیں اور پولیس اپنے آپ کچھ کرتی بھی نہیں۔ انگریزوں کے وقتوں کی کچھ اور بات تھی۔ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے جس میں دین اسلام اور شریعت کے چرچے رہتے ہیں۔ یہاں تو ایسے واقعات تحقیقات قانونی طور پر ہونی چاہیے۔ ہم نے اس نوجوانی میں یہ واقعہ اپنی آنکھوں دیکھا، لیکن ہم کوئی تجربہ اور تحقیقات کرنے کے قابل نہیں تھے۔ اپنے چاروں دوستوں میں صرف میں 10 جماعتیں پاس تھا اور کسی کے پاس کوئی تعلیم نہیں تھی۔ میرے باقی 3 دوست بہت تھوڑا پڑھے لکھے تھے۔ ہم علم سے تو بے بہرا تھے، لیکن ہم چاروں اس شک میں متفق تھے کہ یہ جنات نہیں کچھ اور ہے۔ ہم نے گھر کے بڑے آدمی کے ساتھ بات کی۔ شہباز خان نے اس سے پوچھا کہ وہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں، اور کیا اس نے کبھی اللہ سے دعا مانگی ہے کہ اس مصیبت سے نجات مل جائے۔ ہم گناہگار لوگ ہیں بیٹا، پیر سرکار سب کچھ کر رہے ہیں اور 2-4 دنوں میں یہ مصیبت ٹل جائے گی۔ اور یہ جو دونوں شاہ جی ہیں یہ کیا کہتے ہیں؟ ان کی کرامات سے تم واقف نہیں، ان کے بغیر اللہ کی درگاہ میں رسائی ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم اسے اللہ کی طرف لانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ پیر اور شاہ جی کے سوا کوئی بات سنتا اور سمجھتا ہی نہیں تھا، اور شاید وہ اللہ کو بات کی کوئی چیز سمجھتا تھا۔ اس نے غالباً یہ اندازہ کر لیا تھا کہ ہم ذرا بہتر حیثیت والے نوجوان ہیں، اس لیے وہ ذرا عزت سے پیش آ رہا تھا۔ اس کا ایک بھائی ہمارے پاس آ بیٹھا۔ یہ شخص کچھ تیز طبیعت کا لگتا تھا۔ اسے شاید ہماری باتیں اچھی نہ لگیں، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ ہم چاروں کتنے سرکش اور باغی نوجوان ہیں۔
ہماری کمزوری صرف یہ تھی کہ ہمارے پاس علم نہیں تھا۔ ہم یہی کہے جا رہے تھے کہ جن بھوت ایسے کام نہیں کیا کرتے۔ بحث میں گرما گرمی پیدا ہو گئی اور اب میں نے کہا کہ ان پیروں اور شاہوں پر بھروسہ چھوڑ دو اور اللہ کو یاد کرو۔ اس پر دوسرا شخص غصے میں آ گیا اور اس نے ڈانٹ کر کہا کہ ہم نے پیر کے خلاف کوئی اور بات کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ کس پیر کی بات کرتے ہو؟ ہمارے دوست موٹر نے اپنی مخصوص تیزی دکھائی۔ یہ پیر، یہ تو چور ہے، خود بھی بدکار ہے اور اس کا بیٹا اس سے بڑھ کر بدکار ہے۔ ایک عورت پیر کے کمرے سے نکلتی ہے تو اس کا بیٹا اسے اپنے کمرے میں لے جاتا ہے۔ موٹر نے یہ بات ویسے ہی نہیں کہہ دی تھی۔ یہاں میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، یہ ایک الگ کہانی ہے۔ آپ کو شاید اندازہ نہ ہو کہ موٹر نے ایسی بات کہہ دی تھی کہ اسے قتل کیا جا سکتا تھا۔ گالی گلوچ تک تو بات پہنچ گئی تھی۔ ہمارا میزبان بیچ بچاؤ نہ کرتا تو بات بہت دور جا پہنچتی۔ گاؤں کے 3-4 اور آدمی بھی آ گئے، انہوں نے بھی بیچ بچاؤ کیا، لیکن وہ ہمارے خلاف تھے اور کہتے تھے کہ فوراً اس گاؤں سے نکل جاؤ۔ ہم وہاں لڑائی کرنے نہیں گئے تھے، اسی میں عافیت سمجھی کہ وہاں سے کھسک آئے۔ ان لوگوں کو ہمارے خاندانوں کی حیثیت کا علم تھا یا ہو گیا ہوگا، ورنہ وہ ہم چاروں کی خوب پٹائی کرتے۔ یہ لوگ ماں بہن کی گالی برداشت کر لیتے تھے، لیکن اپنے پیر کے خلاف بالکل بے ضرر سی بات بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ اب بھی دیہات میں لوگوں کا رویہ اور عقیدہ یہی ہے۔ ہمارا میزبان بڑا شرمسار تھا۔ اس نے کہا کہ ہمیں ایسی بات نہیں کہنی چاہیے تھی۔ وہ بھی ان لوگوں کا ہی ہم خیال تھا، لیکن ہمیں مہمان سمجھ کر ہماری عزت کر رہا تھا۔ ہم اس کی دلجوئی کر کے وہاں سے آ گئے۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بات یہیں پر ختم ہو گئی ہوگی؟ توبہ کرو جی، میں نے پہلے کہا ہے کہ ہم معمولی اور غریب سے کسانوں کے بیٹے ہوتے تو اس گاؤں والے ہمیں مار مار کر بے ہوش کر دیتے اور اٹھا کر گاؤں سے باہر پھینکتے۔ بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی تھی۔ ہم اپنے گاؤں پہنچ گئے۔ ہمیں غم یہ لگا ہوا تھا کہ موٹر نے پیر کو چور کہہ دیا تھا۔ اب ہم سوچ رہے تھے کہ بات بڑھ گئی تو موٹر کا دفاع کس طرح کریں گے۔ دوست کہتے تھے کہ صاف جھوٹ بول دیں گے کہ ایسی کوئی بات ہوئی ہی نہیں۔ پھر ہم نے یہ سوچا کہ اپنے بزرگوں کو پہلے ہی بتا دیا جائے کہ اس گاؤں میں یہ بک بک ہوئی تھی۔ یہ فیصلہ ہم نے گاؤں میں پہنچنے سے پہلے ہی کر لیا تھا۔ گاؤں میں داخل ہوئے تو گاؤں کے 4-5 بزرگ بڑ کے درخت کے نیچے چارپائیاں بچھائے بیٹھے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ ہم کہاں سے آ رہے ہیں۔ ہم نے بتایا تو انہوں نے ہمیں اپنے پاس بٹھا لیا۔ وہ اپنی دلچسپی کی خاطر یہ ساری بات سننا چاہتے تھے جو ہم نے سنا دی۔ اس کے بعد ہم نے باری باری کچھ باتیں گھڑ کر اور کچھ پردہ ڈال کر انہیں بتایا کہ وہاں کیا بات ہو گئی تھی۔ ہم دراصل اپنے بزرگوں کو ان لوگوں کے خلاف بھڑکانا بھی نہیں چاہتے تھے، ورنہ لڑائی جھگڑا ہو جاتا۔ بہرحال ان کے کانوں میں ڈال دیا کہ یہ بات ہو گئی ہے۔ اگلے روز صبح ہی صبح اس گاؤں کے 4 بزرگ ہمارے گاؤں میں آئے اور نمبردار سے ملے۔ انہوں نے زبردست شکایت کی کہ اس گاؤں کے لڑکے وہاں کیا ناروا باتیں کہہ آئے ہیں، اور ایک نے پیر جی کو چور کہا ہے۔ ہماری طلبی ہوئی اور ہمارے بزرگوں کو بھی بلا لیا گیا۔ وہ لوگ بڑی غصے میں تھے۔ ہم چاروں وہاں پہنچے تو ہمارے بزرگوں نے لان تان کی اور کہا کہ دیکھو یہ معزز اور شریف لوگ کیا گلہ لے کر آئے۔ ہم نے اپنا رویہ بالکل نرم بلکہ برخورداروں جیسا رکھا اور سر جھکا لیے۔ ہمارے بزرگ بھی بھانپ گئے کہ ہم نے وہاں اچھی خاصی بدتمیزی کی ہے۔ انہوں نے یہ بات یہیں پر ختم کرنے کے لیے ہمیں خوب لتاڑا اور گالیاں دی۔ یہ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے بیٹے ہیں، اس گاؤں کے ایک بزرگ نے کہا۔ کوئی اور ہوتے تو ان کے ماں باپ کو ان کی لاشیں ہی ملتی۔ آپ تصور میں لا سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو راضی کرنے میں ہمارے بزرگوں کو کتنا جھکنا پڑا ہوگا۔ بہت ہی جھک جھک ہوئی تھی۔ ان میں ایک بندہ ایسا تھا جو بڑے رعب سے بات کرتا تھا۔ ایک بار پھر اس نے ایسا ہی رعب جمانے کی کوشش کی تو میرے والد سیدھے ہو گئے۔ انہوں نے اس شخص سے کہا کہ ہم تمہارا غصہ برداشت کیے چلے جا رہے ہیں اور تم سر چڑھتے جا رہے ہو۔ تم بھی سر نیچے کر لو، ورنہ ہم کہیں گے کہ ہمارے لڑکوں کا کوئی قصور نہیں اور تم لوگ ہم پر رعب جمانے آ گئے ہو۔ بات بڑھ گئی تھی، لیکن اس شخص کے ساتھ آئے ہوئے بزرگوں نے صورتحال کو سنبھال لیا اور آخر صلح صفائی ہو گئی۔
ان میں سے ایک نے کہا کہ اپنے لڑکوں کو اچھی طرح سمجھا دو کہ خدا کی نگاہ میں پیر کا کیا درجہ ہوتا ہے، اور پھر جو شاہ جی ہیں جن کے تعویذ اور پھونکیں جنات کو بھگا دیتی ہیں، یہ خدا کے بڑی پیارے بندے ہوتے ہیں، ان کو سمجھائیں کہ انہوں نے اس طرح توہین کی تو تمہارے گاؤں پر ایسی لعنت پڑے گی کہ مویشی بیمار پڑ جائیں گے اور فصل پک کر جل جائے گی۔ خدا خدا کر کے یہ معاملہ رفع دفع ہوا اور ان بزرگوں کی خاطر تواضع کر کے عزت سے رخصت کر دیا گیا۔ ہمارے بزرگ تو مطمئن ہو گئے، لیکن ہم جل بھن کر رہ گئے۔ ہم سوچتے تھے کہ کس طرح ثابت کیا جائے کہ یہ پتھر اور آگ جنات کی کارستانی نہیں، یہ کچھ اور ہے، اور کسی پیر اور کسی شاہ جی کے پاس اس کا علاج نہیں۔ یہاں میں پھر کہوں گا کہ ہمارے پاس کوئی علم اور کوئی ایسا استدلال نہیں تھا جو عالم فاضل پیش کیا کرتے ہیں۔ ہم تو قرآن کی کسی آیت کا یا کسی حدیث کا حوالہ دینے کے بھی قابل نہیں تھے۔ اس کے باوجود ہم تسلیم نہیں کرتے تھے کہ یہ جنات اپنا کوئی انتقام لے رہے ہیں، اور دوسرے یہ کہ پیر اور شاہ جی وغیرہ جنات کو قابو کر لیتے ہیں۔ ہماری عمر کے اس حصے میں ہمارے اس عقیدے کو ہمارا ڈھیٹ پن یا ضدی پن کہا جا سکتا تھا، لیکن میں جب سنجیدہ عمر میں پہنچا اور 4 کتابیں بھی پڑھ لیں تو مجھے خیال آیا کہ یہ تو اللہ کا نور تھا یا ایمان کی روشنی تھی جو اس کی ذات باری نے ہماری فطرت میں ڈال دی تھی۔ اب دیکھیے کہ اللہ کس طرح اپنی حقیقت کھول کر دکھاتا ہے۔ جس دن ہم متاثرہ گھر والے گاؤں گئے تھے، اس سے 6-7 دنوں بعد ہم نے شکار کا پروگرام بنایا اور ایک صبح ہم شکار پر روانہ ہو گئے۔ یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں کہ جب شکار پر نکلا کرتے تھے تو ہماری مائیں کس طرح ہمیں رخصت کیا کرتی تھیں۔ اس صبح بھی ہم اسی طرح گاؤں سے نکلے اور سورج نکلنے تک ہم بہت دور نکل گئے۔ اس روز اللہ نے ہمیں اپنا جلوہ دکھانا تھا۔ ہمیں ایک گھوڑے کے سرپٹ دوڑنے کی آوازیں سنائی دیں اور اس کے ساتھ ہی کوئی آدمی مدد کے لیے چیخ و پکار کر رہا تھا۔ وہ جگہ اونچی نیچی تھی، اس لیے نظر نہیں آتا تھا کہ گھوڑا کدھر جا رہا ہے اور کسی آدمی کی یہ آوازیں کدھر سے آ رہی ہیں۔ ہم دوڑتے ہوئے ایک بلند جگہ جا چڑھے اور دیکھا کہ تقریباً 100 قدم دور ایک گھوڑی سرپٹ دوڑی جا رہی تھی۔ اس پر ایک آدمی سوار تھا۔ اس نے ایک بازو کی لپیٹ میں ایک بچہ جکڑا ہوا تھا اور 2 بھیڑیے گھوڑی کے تعاقب میں دوڑ رہے تھے۔ میں نے اپنی کہانیوں میں پہلے بتایا ہے کہ اس زمانے میں ہمارے علاقے میں بھیڑیے ہوتے تھے، لیکن اتنے عام نہیں کہ وقتاً فوقتاً نظر آتے۔ یہ 2 بھیڑیے صبح سویرے شکار کے لیے نکلے ہوں گے اور انہیں یہ گھوڑی نظر آئی اور اس کے پیچھے دوڑ پڑے۔ گھوڑی کے پیچھے بھیڑیے دراصل اس وجہ سے دوڑے جا رہے تھے کہ گھوڑی ڈر کر دوڑ پڑی تھی۔ اگر سوار گھوڑی کو قابو میں رکھتا اور اسے دوڑنے نہ دیتا اور بھیڑیوں کے مقابلے میں رک جاتا تو بھیڑیے اس طرح اس کے پیچھے نہ پڑتے۔ ہم نے یہ منظر دیکھا تو کتوں کے پٹوں سے زنجیریں اتار دیں اور انہیں کھلا چھوڑ دیا۔ کتوں نے تو پہلی بھیڑیوں کو دیکھ لیا تھا اور وہ آزاد ہونے کے لیے تڑپنے لگے تھے۔ زنجیریں کھلتی وہ ہوا ہو گئے۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ اس روز ہمارے ساتھ 7 کتے تھے اور ہم لڑکے 11 تھے یا 12۔ ان کتوں میں افضل کا بولی بھی تھا جو اس وقت نوجوانی کی عمر میں تھا۔ ایک کتا تازی تھا جسے ہماری زبان میں جہازی کہا کرتے تھے۔ اس کی رفتار تو حیران کر دیتی تھی۔ یہ اس سوار کی خوش قسمتی تھی کہ ہم وہاں تک پہنچ گئے اور ہم نے اسے دیکھ لیا، ورنہ بھیڑیے گھوڑی تک پہنچ ہی گئے تھے اور ذرا ہی آگے تک وہ گھوڑی کو ٹانگوں سے پکڑ کر گرا لیتے۔ پھر اس سوار اور اس کے بچے کا اللہ ہی حافظ تھا۔ کتے بڑی جلدی ان تک جا پہنچے اور دونوں بھیڑیوں نے رخ بدلا اور بھاگ نکلے۔ کتے ان کے پیچھے چلے گئے اور ہم سب گھوڑی کی طرف دوڑے جو خوفزدگی کے عالم میں بھاگی جا رہی تھی۔ وہ سوار کے قابو سے نکلی ہوئی معلوم ہوتی تھی، سوائے اس کے رخ بدل لیتی۔ وہ ایک چکر میں دوڑنے لگی۔ ہم نے آگے ہو کر گھوڑی کو پکڑ لیا۔ یہ کوئی طاقتور گھوڑی نہیں تھی، بری طرح ہانپ رہی تھی اور اس کا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ سوار اترا۔ اس نے جس بچے کو بازو میں لے رکھا تھا اس کی عمر 1 سال سے 3-4 مہینے اوپر تھی۔ وہ تو ہمارا شکریہ ادا کرنے کو تڑپ رہا تھا، لیکن صاف پتہ چلتا تھا کہ اسے الفاظ نہیں مل رہے۔
ہمیں اپنے کتوں کا کوئی غم نہیں تھا۔ بھیڑیا درندہ ہوتا ہے اور وہ مقابلے میں ڈٹ جائے تو کتوں کا برا حال کر سکتا ہے، لیکن ہمیں تسلی تھی کہ بھیڑیے 2 تھے اور کتے 7 تھے۔ اس سوار کو ہم نے بٹھا لیا اور تسلی دلاسے دینے لگے۔ اس کی عمر 35 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ تو رونے پر آیا ہوا تھا۔ اس نے بتایا کہ اللہ نے 3 لڑکیوں کے بعد اسے یہ بیٹا دیا ہے۔ اس بچے کو 1 روز پہلے سے بخار ہو رہا تھا۔ میں نے بچے کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو بچہ بخار سے جل رہا تھا۔ اس کے گاؤں کے 3-4 آدمیوں نے اسے کہا کہ وہ بچے کو پیر جی کے پاس لے جائے ورنہ اس کا بچنا مشکل ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ صبح سویرے بچے کو اٹھائے گھوڑی پر سوار ہوا اور پیر کے گاؤں کی طرف چل پڑا۔ وہ اچھے درجے کا زمیندار معلوم ہوتا تھا۔ آج کل دیہاتی علاقے میں ڈسپینسریاں کھل گئی ہیں اور کہیں کہیں ہسپتال بھی بن گئے ہیں اور ڈاکٹر دیہات میں پہنچ گئے۔ میں جس زمانے کی بات کر رہا ہوں، اس زمانے میں کوئی کسی بھی مرض میں مبتلا ہو جاتا وہ سب سے پہلے پیر کے ہاں جاتا تھا۔ پیر تعویذوں سے اس کا علاج کرتا اور عموماً تشخیص یہی ہوتی تھی کہ مریض نے قبرستان میں کسی قبر کی بے ادبی کی ہے یا کسی جن کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے۔ یقین کریں کہ اکثر مریض عام قسم کے بخار میں جل جل کر مر جاتے تھے، لیکن کسی ڈاکٹر یا حکیم کے پاس نہیں جاتے تھے۔ یہ پیر نمونیا تک کو پکڑ اور اعصابی حملہ کہہ دیا کرتے تھے۔ چاچا جی، شہباز خان نے کہا، اگر آپ اس بچے کی زندگی چاہتے ہیں تو ہماری ایک بات مان لیں۔ گوجر خان یہاں سے 5 میل دور ہے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں ہسپتال ہے جس میں ڈاکٹر ہوتا ہے۔ گھوڑی آپ کے پاس ہے۔ پیر کے پاس جانے کے بجائے سیدھے گوجر خان پہنچ جائے اور ہسپتال جا کر ڈاکٹر کو دکھائیں۔ وہ چپ چاپ شہباز خان کے منہ کی طرف دیکھتا رہا، جیسے فیصلہ نہ کر پا رہا ہو کہ اس کی بات مان لے یا نہیں۔ پھر افضل نے بھی اسے یہی بات کہی اور میں نے پرزور تائید کی اور اسے کچھ اور بھی ڈرایا۔ اس نے سر جھکا لیا اور ہم اس کے پیچھے پڑ گئے اور کہا کہ وہ گھوڑی پر سوار ہو جائے اور سیدھا گوجر خان پہنچے۔ بھیڑیے پھر گھوڑی کے پیچھے نہ آ جائیں۔ اس نے ڈرے ہوئے لہجے میں کہا، میری بات مانو چاچا، اللہ کا نام لو، یا اللہ یا اللہ یا اللہ کا ورد کرتے ہوئے گوجر خان ہسپتال پہنچو۔ بڑی ذات اللہ کی ہے، پیر کی نہیں۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، کسی پیر کے ہاتھ میں نہیں۔ اس عمر میں تو ہم نفسیات نہیں سمجھتے تھے، اس لیے یہ ہماری سمجھ سے بالا تھا کہ اس شخص کو چپ کیوں لگ گئی ہے۔ آج میں اس کی ساری کیفیت بیان کر سکتا ہوں۔ مختصر یہ کہ وہ اللہ اور پیر کے درمیان بھٹک رہا تھا اور اس کے لیے یہ فیصلہ محال ہو گیا تھا کہ اللہ سے بچے کی صحت اور زندگی مانگوں یا پیر سے۔ اتنے میں بچہ بڑی زور سے چیخا۔ وہ تکلیف میں تھا اور شاید وہ باپ کے بازوؤں میں سو گیا تھا۔ باپ نے چونک کر بچے کی طرف دیکھا، پھر اس نے ہم سب کی طرف دیکھا اور گھوڑی کی لگام کو جھٹکا دیا اور ہلکی سی ایڑ لگائی اور گھوڑی چل پڑی۔ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ وہ کس طرف جا رہا ہے، پیر کے پاس یا ڈاکٹر کے پاس۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔